السلام علیکم، مانو ٹاکیز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو میں بہت ہی دکھی دل سے کر رہی ہوں۔ میں نوحہ خواہ ہوں انسانیت کی تذلیل پر، میں شرمندہ ہوں انسانیت کی تحقیر پر، میں ماتم زدہ ہوں اخلاقیات کے زوال پر، میں رنج زدہ ہوں معاشرے کی خاموشی پر۔ کل ایک خبر آئی کہ لاہور گجر پورہ موٹر وے ایکسٹینشن پر سڑک پر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ خاتون لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھیں، ساتھ ہی 2 کمسن بچے بھی تھے۔ گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا، گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی، جہاں پر ان کی گاڑی پر 2 افراد نے حملہ کیا۔ خاتون نے گھبرا کر رشتہ داروں کو فون کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ فوراً موٹر وے پولیس کو فون کرو۔ موٹر وے پولیس نے جواب دیا کہ یہ علاقہ ان کی حدود میں نہیں آتا۔ اس سے قبل کہ رشتہ دار پہنچتے، ان جنسی وحشی درندوں نے خاتون اور اس کے بچوں کو گاڑی سے شیشہ توڑ کر باہر نکالا اور خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ملزمان 1 لاکھ روپیہ، زیور اور ATM کارڈ لے کر فرار ہو گئے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ قصور تو خاتون کا ہی ہوا نا، نکلی ہی کیوں گھر سے باہر؟ کیا وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو بھول گئی جب پولیس نے نہتے شہریوں پر گولیاں چلائیں؟ کوئی سزا ہوئی؟ کوئی بازگشت یاد ہے؟ کیا سانحہ ساہیوال کی گونج یاد ہے؟ پھر اس واقعے کو بھی دھول تلے جم ہی جانا ہے۔ اس عورت کی جرت تو دیکھیے کہ پولیس والوں کو اپنی حفاظت کے لیے بلا لیا۔ پولیس کوئی ویلی بیٹھی ہے جو بھاگ کر آ جائے؟ اور بھی کام ہے زمانے میں عوام کی حفاظت کے سوا۔ تبدیلی کے نعرے نے کیا تبدیلی کی؟ ہم تو انگلیوں کی پوروں پر گننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پہلی انگلی سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ ادارے ریفارم کرنے کی ساری ریسیپیز کہیں گم ہو گئیں۔ وہ جو سنا تھا کہ اگر قاتل گمنام ہو تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ بیان بھی بلبل ہزار داستان ہی ٹھہرا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ پہلے والوں نے کچھ کیا، نہ آنے والے کچھ کریں گے۔ وہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریائے عرفات کے کنارے کسی کتے کے بھوکے رہ جانے پر خدا کی پکڑ کے خوف سے زارو قطار روتے تھے۔ کیا ہمارے اندر اس خوف کا ایک معمولی احساس بھی باقی نہیں رہا؟ یہ خبر سن کر مجھے وہ دور جاہلیت یاد آ رہا ہے کہ جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے پاس عمل کی وجہ کچھ بھی ہو۔ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیں کہ اگر یہ پیدا ہوئیں تو ہم ان کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم لاچار اور بے کس ہیں، ہم ان کے محافظ نہیں بن سکتے، اور جن کو حفاظت کا اختیار ہے وہ ان کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، وہ تو اپنے ہی کسی معاملات پر دست و گریباں ہیں۔ آج یہ حال ہے کہ 2-3 سال کی بچیوں سے لے کر ماؤں تک کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ ریاست کا کیا فرض ہے؟ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ کرے۔ کیا ریاست اپنے فرض کو ادا کر پا رہی ہے؟ کیوں مجرموں کے دلوں و دماغ سے ریاست کا خوف باہر نکل چکا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بروقت انصاف نہ ملنا، درست انصاف نہ ملنا، با اختیار مجرموں کو سزا نہ ملنا، اگر با اختیار مجرم پکڑے بھی جائیں تو بآسانی چھوٹ جانا، سخت سزا نہ ملنا، سرعام سزا نہ ملنا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوتاہی اور ان کا خوف دل سے نکل جانا، یا انسان کی اپنی ذلت کی انتہا پر پہنچ جانا، یا پھر تربیت کی کمی۔ جو بھی وجہ ہو، لگتا کچھ ایسا ہے کہ جیسے ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے۔ ابھی ہم زینب کے لیے نوحہ کو نہ تھے، پھر اقصیٰ، پھر بے شمار نام، حالیہ، مروہ جس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی، اور اب یہ خاتون، یہ سارے سوالیہ نشان بن گئے ہیں، ریاست کے سامنے بھی اور اداروں کے منہ پر بھی۔ اگر وہ علاقہ ان کی حدود میں نہیں بھی آتا تو کیا ان کا فرض نہیں کہ وہ کسی جرم کو دیکھ کر روکیں؟ اگر علاقہ حدود سے باہر ہوتا ہے تو کیا وہ قانون نافذ کرنے کے قابل نہیں رہتے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ان کا فرض ہے کہ کسی مظلوم کو ظالم سے بچائیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی ان کا فرض ہے۔ پھر یہ موٹر وے پولیس ہے کس لیے؟ کیا چالان کاٹنے کے لیے؟ کل پاکستان کی سائیکلسٹ سمر خان نے فیس بک پر ایک ویڈیو ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ
لڑکیوں کو انکریج کرتی ہیں کہ وہ باہر آئیں، سائیکل چلائیں، لیکن اب وہ جانتی ہیں کہ باہر کی جگہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ کل ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک اچھا پینٹ شرٹ پہنا ہوا کسی آفس کا بندہ لگ رہا تھا کہ کوئی پڑھا لکھا نوجوان ان کے پاس آیا، ان کو پیچھے سے پکڑا، ان کو ٹچ کیا اور چلا گیا۔ 3-4 لوگ ان کے پاس سے گزرے اور وہ دیکھتے رہے، یعنی کہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مرد خراب ہیں، سارے مردوں کی تربیت خراب ہے، میں سب پر انگلی نہیں اٹھاتی، اچھے برے سب جگہ ہیں، وہ مرد بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو عورت کی عزت کرتے ہیں، لیکن کیا ان مردوں کا فرض نہیں کہ اگر وہ ایسی حرکت کرتے دیکھیں تو اس بندے کو پکڑیں اور اس کو ماریں، تاکہ ان مجرموں کے، ان جنسی وحشی درندوں کے دل میں خوف پیدا ہو اور وہ آئندہ یہ حرکت نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں ان جنسی درندوں کو کیسے اتنی چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ اپنی جنسی بھوک کو جیسے دل چاہے مٹائیں؟ نہ یہ معصوم بچیاں دیکھتے ہیں، نہ یہ مردہ جسم دیکھتے ہیں، نہ یہ کوئی جانور دیکھتے ہیں، نہ یہ ماؤں کے تقدس کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں سب خاموش تماشائی بن چکے ہیں؟ لیکن نہیں، ہم خاموش تماشائی نہیں، ہم ٹویٹر پر #ٹرینڈ چلانے والے لوگ ہیں۔ ہم یہی کریں گے کیونکہ ہمارے ارباب اقتدار تو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں، کچھ بندر بانٹ کرنے میں مصروف ہیں، کچھ کو جو مل رہا ہے وہ سمیٹنے میں لگا ہے۔ عوام کی کس کو پرواہ ہے؟ کس کو یاد کہ اسی عوام کے کاندھوں پر چڑھ کر آپ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، اور اگر یہ عوام اپنے کاندھے آپ کے قدموں کے نیچے سے نکال دے تو آپ منہ کے بل گریں گے۔ مگر عوام کو باشعور ہونے ہی نہیں دیا گیا، اس کو تو مہنگائی کے جالے میں ایسا جکڑا گیا ہے کہ وہ سوچنے، سمجھنے اور احتجاج کرنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ 2 اور 2 4، روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے پیچھے ہی گھوم رہی ہے۔ اپنے حقوق سے تو اس کو واقفیت ہی نہیں۔ 2 وقت کی روٹی اور تن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا، بجلی اور گیس کے بل، انہی کو نمٹاتے اپنے سارے حقوق فراموش کر چکی ہے۔ الیکشن سے پہلے عوام کی جان، مال، عزت، تحفظ، معاشرتی ترقی کے لیے یہ سیاستدان بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر وہ صرف دعوے ہی ہوتے ہیں، زبانی کلام۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ کو کبھی یہ فکر نہیں تھی کہ ہمیں گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ لائٹ جاتی تھی تو محلے کے سب بچے چھپن چھپائی کھیلنے کے لیے باہر آ جاتے تھے۔ ہم دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر سائیکل بھی چلاتے تھے، مگر کبھی یہ خوف نہ تھا کہ کہیں سے کوئی انجانا ہاتھ ہماری عزتوں کو پامال نہ کر دے، بلکہ اس وقت تو ہمیں ان واقعات کے بارے میں کچھ علم ہی نہ تھا۔ لیکن آج کل کی مائیں اپنے بچیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکال سکتی۔ ہر وقت ایک انجانا سا خوف کہ اگر میں نے اپنے معصوم بچوں کو گھر کی محفوظ پناہ گاہ سے باہر نکالا تو کہیں سے بھی کوئی بھوکا وحشی درندہ میرے بچوں پر حملہ کر دے گا۔ آج جب ہم باہر جاتے ہیں تو یہ خوف ہوتا ہے کہیں پاس سے گزرنے والے موٹر سائیکل سوار ہم پر اپنی گن تان کر ہمارا سرمایہ نہ چھین لیں۔ ATM جانا بھی مشکل لگتا ہے، وہاں سے پیسے نکال کر گھر آنا بھی محال لگتا ہے، دل خوف سے کانپتا رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے؟ کیوں وہ جرم کرتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ کیوں انہیں پکڑے جانے کا خوف نہیں ہے؟ یہ بے کس بے اختیار عوام کیا کرے؟ کیا گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دے؟ کیا اپنے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا شروع کر دے؟ کیونکہ غریب عوام تو اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھ سکتی۔ یا وہ اسی طرح ظلم کی چکی میں پستے ہی رہے، اپنی جان اور مال اور عزت کو داؤ پر لگاتی رہے؟ آج کے دور میں سائنس نے جتنی تیزی سے ترقی کی ہے، اتنی ہی تیزی سے انسان تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ اخلاقیات اور انسانیت کی مردہ لاشوں پر کھڑے ہو کر ہم صرف مادی ترقی کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ریاست اب اپنے مکمل اختیار کو بروئے کار لائے، ایسے مجرموں کے دلوں میں اپنا خوف بیدار کرے، فوری انصاف فراہم کرے، سرعام پھانسیاں دی جائیں، ان بھیڑیوں کو کوڑے مارے جائیں، ان کو عبرت کا ایسا نشان بنایا جائے کہ جرم کا خیال دل میں لاتے ہوئے ان کی روح کانپ جائے۔ جب جسم کا کوئی حصہ گل سڑ جاتا ہے تو بقیہ جسم اور زندگی کی حفاظت کے لیے اس گلے سڑے حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے ان مجرموں کو ختم کرنے کے لیے، جرم کی سرکوبی کے لیے سخت اور سرعام سزائیں دی جائیں۔ ان سزاؤں پر سو کالڈ لبرلز، انسانی حقوق کے علمبردار، یہ موم بتی مافیا اٹھے
تو ان کا بھی منہ بند کرا دیا جائے، کیونکہ اس وقت ان کی زبانیں زیادہ باہر نکلتی ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سے سب سے پہلے آپ باخبر ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔